میں اپنے فائدے کے لیے نہیں لڑ رہا ہوں، میں مظلوموں کے فائدے کے لیے لڑ رہا ہوں۔ اگر مجھے اپنے فائدے کے لیے کرنا ہوتا تو میں حیدرآباد سے نکل کر راجستھان نہیں آتا۔ اگر مجھے اپنے فائدے کے لیے کرنا ہوتا تو میں حیدرآباد سے نکل کر جنید اور نصیر کے گھر کو نہیں جاتا۔ اگر مجھے اپنے فائدے کے لیے کرنا پڑتا تو بھارت کے کونے کونے میں نہیں جاتا میں۔ اگر مجھے اپنے فائدے کے لیے کرنا ہوتا تو میری گاڑی پر 6 گولیاں چلائی گئی، میں گھر میں بیٹھ جاتا، مگر میں نہیں بیٹھا۔ میں تمہارے تھالیوں کا تعریف کا محتاج نہیں ہوں، میں اللہ کا محتاج تھا اور اللہ کا محتاج رہوں گا۔ مستقبل تمہارا ہے، مستقبل آپ کا ہے، ہمارے نوجوان بیٹیوں کا، بیٹوں کا مستقبل ہے۔ جو لوگ 60 سال کے ہو گئے ان کا مستقبل نہیں ہے۔ آج سے اگر 70 سال پہلے ہمارے بزرگوں نے مسلمانوں کی سیاسی لیڈرشپ پر کام کیا ہوتا تو آج یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا۔ اگر آج آپ رو رہے کہ بابری مسجد شہید کر دی گئی، بابری مسجد چلی گئی، اگر آج آپ رو رہے ہیں کہ فسادات اور جنید اور نصیر کو مار دیا گیا، اگر آج آپ کہہ رہے ہیں کہ یو سی سی کے بعد ارے پھر 70 سال پہلے یہ فیصلہ کیوں لیا گیا تھا کہ بھارت کی راجنیتی میں مسلمانوں کی کوئی سیاسی لیڈرشپ نہیں ہوگی؟ کیوں لیا تھا؟ کس نے لیا تھا؟ بتاؤ، لینے والوں بتاؤ، تم نے فیصلہ کیوں لیا تھا؟ اگر آج تم وہ فیصلہ نہیں لیتے تو بھارت کے مسلمانوں کی ایک سیاسی لیڈرشپ ہوتی۔ نہ تم سیاسی لیڈر بنے، نہ تم کسی کو بننے دینا چاہتے ہو۔ تم یہی سمجھتے رہے کہ نہیں سیکولر، ارے کون سیکولر ہے؟ بتاؤ مجھے، بتاؤ سیکولرزم کے معنی کیا ہے؟ جو سمویدھان میں سیکولرزم لکھا ہوا ہے میں مانتا ہوں اور مانتا رہوں گا، مگر جو سیاسی سیکولرزم ہے وہ ٹھگنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، دھوکہ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آج آپ بتائیے کہ آج ہندوستان ٹائمز اخبار کی رپورٹ ہے، دیش کے پردھان منتری اشوک گہلوٹ کو اس رپورٹ کو پڑھنا چاہیے کہ جو مسلمانوں میں اپر کاسٹ ہیں ان کی حالت ہمارے ہندو او بی سی سے بھی کم ہے، ان کی حالت ہندو او بی سی سے کم ہے۔ مگر آج وہ لوگ آئیں گے، چناؤ جیسا آئے گا تو بولیں گے نہیں اویسی صرف جذباتی تقریر کرتا ہے۔ ارے میں تقریر کرتا ہوں تو فیکٹ سامنے رکھتا ہوں، سچائی کو سامنے رکھتا ہوں، مگر آپ صرف اپنے فائدے کے لیے غلامی کرتے ہیں۔ میں اپنے فائدے کے لیے نہیں لڑ رہا ہوں، میں مظلوموں کے فائدے کے لیے لڑ رہا ہوں۔ اگر مجھے اپنے فائدے کے لیے کرنا ہوتا تو میں حیدرآباد سے نکل کر راجستھان نہیں آتا۔ اگر مجھے اپنے فائدے کے لیے کرنا ہوتا تو میں حیدرآباد سے نکل کر جنید اور نصیر کے گھر کو نہیں جاتا۔ اگر مجھے اپنے فائدے کے لیے کرنا پڑتا تو بھارت کے کونے کونے میں نہیں جاتا میں۔ اگر مجھے اپنے فائدے کے لیے کرنا ہوتا تو میری گاڑی پر 6 گولیاں چلائی گئی، میں گھر میں بیٹھ جاتا، مگر میں نہیں بیٹھا۔ تو میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سے تھالی یا سیٹی کی داد حاصل کروں۔ میں تمہارے تھالیوں کا تعریف کا محتاج نہیں ہوں، میں اللہ کا محتاج تھا اور اللہ کا محتاج رہوں گا۔ میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ فرق کو محسوس کرو، تم فرق کو محسوس کرو۔ نوجوانوں، مستقبل تمہارا ہے، مستقبل آپ کا ہے، ہمارے نوجوان بیٹیوں کا، بیٹوں کا مستقبل ہے۔ جو لوگ 60 سال کے ہو گئے ان کا مستقبل نہیں ہے۔ جو 18 سال کے ہیں، 22 سال کے، 25 سال کے، کل تم بھارت کو لے کر آگے بڑھو گے۔ بھارت کے فیصلے تمہارے کندھوں پر رکھ کر کیے جائیں گے۔ اگر تم تیار نہیں ہوگے تو پھر کیا ہوگا؟